اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا درس نماز کے احکام سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کے احکام۔ نماز دینی اعمال میں سے بہترین عمل ہے۔ اگر یہ بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی تو دوسری عبادات بھی قبول ہو جائیں گی، اور اگر یہ قبول نہ ہوئی تو دوسرے اعمال بھی قبول نہ ہوں گے۔ جس طرح انسان اگر دن رات میں 5 دفعہ نہر میں نہائے دھوئے تو اس کے بدن پر میل کچیل نہیں رہتی، اس طرح 5 وقتہ نماز بھی انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، اور بہتر ہے کہ انسان اول وقت میں نماز پڑھے۔ جو شخص نماز کو معمولی اور غیر اہم سمجھے وہ اس شخص کی مانند ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کو اہمیت نہ دے اور اسے معمولی چیز سمجھے وہ آخرت میں عذاب کا مستحق ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا، لیکن رکوع اور سجود مکمل طور پر نہ بجا لایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شخص اس حالت میں مر جائے جبکہ اس کے نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے تو یہ ہمارے دین پر نہیں مرے گا۔ بس انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ نماز جلدی جلدی نہ پڑھے اور نماز کی حالت میں خدا کی یاد میں رہے اور خشوع و خضوع اور وقار و یکسوئی میں سے نماز پڑھے، اور یہ خیال رکھے کہ کس ہستی سے کلام کر رہا ہے اور اپنے آپ کو خداوند عالم کی عظمت اور بزرگی کے مقابلے میں حقیر اور ناچیز سمجھے۔ اگر انسان نماز کے دوران پوری طرح ان ہاتھوں کی طرف متوجہ رہے تو وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہے، جیسا کہ نماز کی حالت میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاؤں سے تیر کھینچ لیا گیا اور آپ کو خبر تک نہ ہوئی۔ علاوہ ازیں نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ توبہ و استغفار کرے اور نہ صرف ان گناہوں کو جو نماز قبول ہونے سے مانع ہوتے ہیں، مثلاً حسد، تکبر، غیبت، حرام کھانا، شراب پینا، خمس، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا ترک کرے، بلکہ تمام گناہ ترک کر دے۔ نیز بہتر ہے کہ جو کام نماز کا ثواب گھٹاتے ہیں وہ نہ کرے، مثلاً اونگنے کی حالت میں یا پیشاب روک کر نماز کے لیے کھڑا نہ ہو اور نماز کے موقع پر آسمان کی طرف نہ دیکھے، اور وہ کام کرے جو نماز کا ثواب بڑھاتے ہیں، مثلاً عقیق کی انگوٹھی اور پاکیزہ لباس پہننا، کنگھی اور مسواک کرنا اور خوشبو لگانا۔ یہاں پہ نماز کے احکام کیونکہ ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو یہاں پہ انہوں نے پہلے تھوڑی سی تمہید یعنی مقدمہ بتایا، ٹھیک ہے، کہ نماز ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جو شخص نماز کو اہمیت نہیں دے گا وہ آخرت میں گناہ کا مرتکب ہوگا اور اسے سزا ملے گی، عذاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر انہوں نے بتایا کہ جو شخص صحیح نماز کے طریقے پر عمل نہیں کرتا، مطلب نماز تو پڑھتا ہے لیکن غلط طریقے سے، کہ مطلب نماز میں رکوع صحیح نہیں کرتا یا سجدے میں جو پاؤں ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں رکھتا یا اور بھی کوئی بھی غلطی ہے، تو وہ اگر اس کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے تو وہ پھر مطلب دین پر نہیں ہے۔ یعنی جیسے رسول خدا کی یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ ایک شخص جو نماز پڑھ رہا تھا لیکن اس کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دین پر نہیں ہے۔ رسول خدا نے کہا کہ اگر وہ مر جائے اسی حالت پر تو وہ دین پر نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم یہاں پہ احکام پڑھیں گے کہ نماز کے کیا احکامات ہیں، تاکہ اگر ہماری کوئی غلطیاں یا کوئی جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اور ہم آئندہ سے ٹھیک طرح سے نماز پڑھیں، کیونکہ نماز واجب ہے اور ہمارا عبادات میں ہمارے سب سے پہلے روز 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ روزے جو ہوتے ہیں وہ تو صرف رمضان کے ہوتے ہیں، اور حج اور زکوٰۃ بھی جو ہے وہ اگر انسان مستحق ہے تو پھر کر سکتا ہے۔ تو ایک نماز جو ہے ایسی ہے کہ وہ ہمیں روز ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری جب نماز ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر ہم اور کیا عبادات بجا لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ واجب نمازیں 6 نمازیں واجب ہیں، ٹھیک ہے۔ کون سی نمازیں؟ سب سے پہلی روزانہ کی نمازیں، یعنی جو 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں یہ واجب ہے۔ نماز آیات، وہ کہ جو نماز آیات ہوتی ہے، جیسے زلزلہ آئے یا کوئی چیز آئے تو پھر نماز آیات جو ہوتی ہے واجب ہو جاتی ہے اور وہ بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ جیسے 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح نماز آیات بھی پڑھنا ضروری ہے۔ نماز میت، خانہ کعبہ کے واجب، طواف کی نماز، باپ کی قضا نمازیں جو بڑے بیٹے پر احتیاط واجب کی بنا پر واجب ہیں،
اور جو نماز اجارہ منت قسم اور عہد کے سے واجب ہوتی ہیں۔ نماز جمعہ روزانہ نمازوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نمازیں جو مطلب اگر فوت ہو جائے تو بڑا بیٹا پڑھتا ہے، کھانا کعبہ کے جو ہے واجب طواف کی نماز اور نمازیں اجارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی شخص پیسے دیتا ہے اور اس کے بدلے میں نمازیں اپنی قضا نمازیں پڑھواتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اجارہ کی نماز ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کسی سے پیسے لے کر اس کی نمازیں پڑھیں تو وہ پھر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اس نمازوں کو پورا کریں، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر وعدہ کیا ہوا یا منت کیا، قسم کیا، کوئی بھی نماز ہے وہ پھر واجب ہو جاتی ہے۔ کہہ رہے ہیں روزانہ کی واجب نمازیں۔ روزانہ کی واجب نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں۔ ظہر اور عصر یہ 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشاء 4 رکعت اور فجر 2 رکعت۔ انسان سفر میں ہو تو ضروری ہے کہ 4 رکعتی نمازیں ان شرائط کے ساتھ جو بعد میں بیان ہوں گی 2 رکعت پڑھے، ٹھیک ہے۔ ظہر عصر کی نماز۔ ظہر اور عصر کی نماز کا وقت زوال آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے، لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر عصر کی نماز کو ظہر کی نماز سے پہلے پڑھے تو اس کی عصر کی نماز باطل ہے، سوائے اس کے کہ وقت کے آخر تک ایک نماز سے زیادہ پڑھنے کا وقت باقی نہ ہو، کیونکہ ایسی صورت میں اگر اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تو اس کی ظہر کی نماز قضا ہوگی اور ضروری ہے کہ عصر کی نماز پڑھے۔ اور اگر کوئی شخص اس وقت سے پہلے غلط فہمی کی بنا پر عصر کی پوری نماز ظہر کی نماز سے پہلے پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہے، ضروری ہے کہ پھر ظہر کی نماز پڑھے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ بعد میں پڑھی جانے والی 4 رکعت کو معافی الذمہ کی نیت سے پڑھے۔ یہاں پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص، سب سے پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے ظہر کی نماز